رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر خواہ، رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر خواہ۔ تو سنی ہے ممتاز قادری مرنے کے بعد، تو سنی ہے ممتاز قادری مرنے کے بعد، تیرا لاشا کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام، تیرا لاشا کہہ رہا ہے الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ وطن عزیز پاکستان، ہمارے بزرگوں نے لاکھوں قربانیاں، عزتیں اور خون پیش کر کے دین اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، اور وقت حصول ہمارے اکابرین کا یہ نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ان کی، ہمارے بزرگوں کی قربانیوں سے وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن پھر ملک بننے کے بعد تقریباً 70-75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام احباب اس بات سے واقف ہیں کہ ملک بننے کے بعد آج تک پھر نفاذ اسلام کا نعرہ ہماری جو بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں انہوں نے بالکل بھی نہیں لگایا، نہ ہی ان کے منشور میں یہ چیز شامل ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ تاریخی حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ اسی وطن عزیز پاکستان میں سندھ کے ایک نواحی گاؤں میں ایک عورت کھیتوں میں کام کرتے ہوئے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ نازیبا جملے بولتی ہے جو یہاں بتانے کے لیے بھی بولنا مناسب نہیں ہے۔ دلیل اس پر یہ ہے کہ اس نے وہ جملے بولے کہ پاکستان کی ہی عدالت نے اسے ان جملوں کی بولنے کی وجہ سے گستاخ رسول قرار دے کر گستاخ رسول کی جو سزا ہے ہمارے آئین و قانون میں قتل، وہ سزا اسے پاکستان کی عدالت نے سنا دی، پھانسی کا حکم دے دیا۔ بعد ازاں وطن عزیز میں پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے گورنر جن کا تعلق پیپل پارٹی سے تھا، سلیمان تحصیل، اس شخص نے اس توہین کرنے والی عورت جو آسیہ مسیح ہے اس کو چھڑانے کے لیے تگ و دو شروع کر دی، کوششیں کی، اور بہت سے علماء کرام نے، احباب نے اسے کہا بھئی یہ آپ کا جو تگ و دو ہے، یہ کوششیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ باقاعدہ اس نے پریس کانفرنس کی اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر اور کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ بچائیں گے۔ کرتے کراتے غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی شخص کے ساتھ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ گارڈ تھے، تو راولپنڈی کے کمیٹی چوک میں اسے یہ آیا سلیمان تحصیل گاڑی میں بیٹھنے کے لیے۔ ممتاز حسین قادری صاحب نے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے کہا کہ آپ جو ایک توہین کرنے والی عورت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ مت کریں۔ تو ان بڑے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ انسان ہی نہیں سمجھتے، تو دھتکارتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کون ہو مجھ سے پوچھنے والے، یعنی یہ گارڈ ہو تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو غازی صاحب نے کہا جی آپ کو ہم نہیں پوچھتے جو بھی آپ، لیکن یہ مسئلہ ہمارے نبی کی عزت کا ہے، ہمارے نبی کے احترام کا ہے، تو توہین رسالت کا کیس ہے، اس میں آپ یہ معاملہ نہ کریں۔ تو 295C جو قانون ہے اس کے تحت اسے پھانسی کا حکم دیا گیا پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق، تو جس پر اس نے آگے سے کہہ دیا 295C کے قانون کے متعلق یہ تو کالا قانون ہے، اور معاذ اللہ یہ بھی کہا کہ میں اس پر پیشاب کرتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ قانون قرآن و سنت کا قانون ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کو قتل کیا جائے، اور قتل کا آرڈر بھی عدالت نے دیا تھا، ظاہر ہے کوئی ماورائے عدالت قتل کی بات بھی نہیں کی جا رہی تھی، تو جس پر غازی صاحب عشق رسول میں آپے سے باہر ہو گئے، اور ایک عاشق کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، تو غازی صاحب نے اسے وہیں پہ جو ہے نا 27 گولیاں ماری، جس سے وہ مر گیا۔ اب یہ معاملہ سارا ہوا، غازی صاحب نے یہ کام کیا، تو غازی صاحب کو ظاہر ہے وقتی پولیس نے پکڑا اور گرفتار ہو گئے، جیل چلے گئے، اور پھر کیس شروع ہو گیا۔ تو اس پر ہمارے علماء اہل سنت نے جو ہے نا بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمارے اکابرین میدان میں آئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ غازی صاحب نے جو کچھ کیا ماورائے عدالت قتل تو یہ ہے، لیکن
ایک مسلمان کے سامنے اس کے نبی کی توہین کی جائے اور توہین کرنے والے کو آزاد کرانے کی بات کی جائے، قرآن و سنت کے قانون کو کالا قانون کہا جائے اور اس میں پیشاب کرنے کی بات کی جائے تو وہ آپے سے باہر ہوگا۔ ایسے شخص کو جو ہے نا مارنے والا، یعنی کسی گستاخ کو مارنے والا، اس کی اسلام میں سزا قتل نہیں ہے۔ اس پر بڑے بڑے سیمینارز کیے، دلائل دیے، تحقیق پیش کی، عدالت میں دلائل دیے۔ میں جو بات آپ احباب کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ آج تحریک لبیک پاکستان آپ کو گلی گلی محلے محلے ووٹ مانگتی نظر آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی یہ مولوی اپنے کھانے کے لیے اور اپنے مقصد کے لیے ووٹیں مانگ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک تاریخی حقائق رکھنا چاہتا ہوں۔ ہوا یہ کہ غازی صاحب کی جانب سے جو علماء کرام کے مقرر کردہ وکیل تھے، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تقریباً 11 آیات پڑھ کے پاکستان کی عدالت عظمیٰ میں 11 آیات پڑھ کے اور درجنوں احادیث پڑھ کے دلائل دیے کہ گستاخ رسول کو قتل کرنے والے کی سزا جو ہے وہ قتل نہیں ہے، پھانسی نہیں ہے۔ جس پر عدالت عظمیٰ کے، پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے جج نے یہ کہا کہ محترم یہ مسجد نہیں ہے، یہ عدالت ہے، یہاں قرآن نہیں چلتا، یہاں آئین چلتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا ملک، ہمارا جج کلمہ پڑھنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ عدالت ہے اور یہاں قرآن نہیں چلتا، یہاں آئین چلتا ہے۔ تو اس پر ہمارے علماء کرام نے پھر ایک مرتبہ جو ہے نا جی وہ بیداری کا ثبوت دیا الحمدللہ، اور وہ جاگے، یہ ان کا منصبی فرض تھا۔ بھئی ہمیں تو عدالت کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا، صرف اس طرح سے نعرے لگانے سے اور کہنے سے تو بات نہیں بنے گی۔ تو غازی صاحب کی بچاؤ کے لیے جو ہے نا جی وہ ریلیاں بھی ہوتی رہیں، ہر تاریخ پہ ان کی جو ہے نا جی وہ احباب آتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اس طرح سے نہیں۔ ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا اور ہم نے ایسا نظام لانا ہوگا کہ عدالت میں بیٹھا ہوا جج یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں قرآن نہیں چلتا، بلکہ اسے یہ کہنا پڑے کہ یہاں قرآن ہی چلتا ہے اور یہاں قرآن سے دوسری بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو بہرحال غازی صاحب کو جو ہے نا پھر اسی عدالت نے پھانسی کا حکم دیا۔ پھر علماء کرام نے کوشش کی اور پھر علماء سے یہ مذاکرات کیے گئے، حکومت وقت کی طرف سے بھی، کہ جی کوئی بھی پھانسی نہیں دی جائے گی فی الوقت، جو ہے نا چلو آرڈر تو ہو گیا لیکن دی نہیں جائے گی پھانسی۔ یہ مذاکرات ہوئے وعدے ہوئے، پکی جو ہے نا جی پختہ باتیں ہوئی، اس کے باوجود غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 29 فروری 2016 کو صبح 4 بجے بغیر کسی کو بتائے، بغیر اطلاع کے، ایک دم سے بڑی عجلت سے، صرف 4 سال جیل میں رہنے کے بعد، ورنہ قتل کے مقدمے چلتے رہتے ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے 16 سال 20 سال 25 سال گزر جاتے ہیں، اس کے بعد جا کے اگر پھانسی کا آرڈر ہو تو ہوتا ہے۔ صرف 4 سال گزرنے کے بعد غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 29 فروری 2016 کو پھانسی دے دی گئی۔ اجلت ایک دم جو ہے نا جی گھر والوں کو لایا گیا اور مختصر سی ملاقات کرائی گئی اور کہا گیا یہ آپ کی آخری ملاقات ہے۔ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں غیر بھی آپ کو یہ گواہی دیں گے کہ آپ مردوں کی طرح اپنے پاؤں سے چل کے تختہ دار پہ پہنچے، اور تختہ دار پہ پہنچ کے بھی آپ نے 3 مرتبہ یہ نعرہ لگایا، لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ نعرہ لگایا۔ اسی کی برکت ہے کہ یہ نعرہ پاکستان کی گلی کوچے میں آپ کو اب یہ سنائی دے رہا ہے۔ غازی صاحب کی شہادت کے بعد ہر عاشق رسول کا دل دکھی ہوا۔ غازی صاحب کو سلوٹ مارنے کے لیے، انہیں سلام عقیدت و خراج تحسین اور سلام محبت پیش کرنے کے لیے پاکستان کے کونے کونے سے جو ہے رکاوٹوں کے باوجود عاشقان رسول نے راولپنڈی کا رخ کیا۔ لیاقت باغ میں لاکھوں لوگوں نے جمع ہو کے جو ہے نا غازی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جتنے لوگ یہ لاکھوں لیاقت باغ میں جمع ہوئے تھے اور پوری پنڈی کی گلیاں بھی بھری ہوئی تھیں، تو یہ غازی صاحب کے کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتے تھے، ان سب کا جو تعلق تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا تعلق تھا۔ غازی صاحب کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس کو پاکستان کی عدالت نے پھانسی دی، تو لاکھوں کروڑوں لوگوں نے جمع ہو کے انہیں سلام محبت پیش کیا، اور آج بھی 12 کوہ میں غازی صاحب کا جو مزار ہے اور اس کا گنبد چمک رہا ہے، اور وہ چمک چمک کے یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ کسی قاتل یا کسی مجرم کا مزار نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عاشق رسول کا مزار ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کو ہمارے ملک میں پھانسی دی گئی ہے۔ اب علماء کرام نے وہ جو تحریک تھی رہائی غازی ملک ممتاز حسین قادری، اس کو ظاہر ہے وہ رہائی تو ہو نہ سکی، تو اس کو نام دیا تحریک لبیک یا رسول اللہ۔ پھر اس تحریک لبیک یا رسول اللہ کو جو ہے نا جی وقت کی مناسبت سے ایک سیاسی جماعت بنایا گیا اور باقاعدہ طور پہ سسٹم کا حصہ بنتے ہوئے سیاست میں رجسٹر کیا گیا۔ پھر اس سارے معاملے کے بعد جب بھی شاعران اسلام پہ کسی قسم کا حملہ ہوا، عزت و ناموس رسالت کے حوالے سے بات ہوئی، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوئی، تو تحریک لبیک ہر موقع پہ جو ہے نا وہ میدان میں نظر آئی، چوکوں میں نظر آئی، اور باہر جو ہے نا جی وہ اعلان حق کرتے ہوئے نظر آئی۔ مسلم لیگ نون کے پہلے دور میں جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے، تو حلف نامے میں جو تبدیلی کی گئی اس میں ختم نبوت کی شک کو نکالا گیا،
بعد ازاں اس کو داخل بھی کر دیا گیا، لیکن امیر المجاہدین جو سربراہ تھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے، انہوں نے سٹینڈ لیا اور کہا کہ تبدیلی کرنے والا کون ہے، یہ جو ہے تبدیلی کرنے والا شخص، اس کو سزا دی جائے۔ اور پھر آپ نے لاہور سے آپ چلے قافلہ عشق و مستی کو لے کر فیض آباد پہنچے، اور فیض آباد میں تقریباً 22 دن تک آپ نے دھرنا دیا، جس میں 8 لاشیں بھی آپ نے اٹھائیں، درجنوں احباب جو ہیں وہ زندگی کے لیے معذور ہوئے، کسی کی آنکھ نکلی، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کا بازو ٹوٹا، تو لوگ معذور بھی ہوئے، اور 22 دن کا وہ دھرنا رہا۔ ظلم و تشدد کی ایک مثال ریاست کی طرف سے قائم کی گئی، اور آپریشن کیے گئے، مختلف قسم کے اداروں کو جو ہے نا عوام کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا۔ یہ سارے معاملات، حالات خراب کرنے کے باوجود بھی وہ جو مرد مجاہد تھا وہ لڑکھڑایا نہیں، استقامت کا پہاڑ بنا رہا، وہاں بیٹھا رہا۔ آخر حکومت وقت اور تمام ریاستی ادارے ظلم و تشدد کے باوجود بھی اس بات پر مجبور ہوئے کہ اس شخص کی بات کو مانا جائے۔ آخر کار انہوں نے اس شخص کی بات کو مانا، اور جو مجرم تھے وہ کچھ سامنے آئے، اور جو وقت کا وزیر قانون تھا جس کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ تھا، زاہد حامد، اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس نے استعفیٰ دیا تو پھر حضرت جو ہے خادم حسین رضوی صاحب وہ واپس گئے اور دھرنے کو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ پورے ملک میں اعلان کر دیا گیا حکومت کی طرف سے کہ 4 سپیکر کسی مسجد میں لگانے کی اجازت نہیں ہوگی جی۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ اردو تقریر وغیرہ نہیں ہو سکتی، تو علماء کرام نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اردو تقریر ہم اوپر کے سپیکروں میں نہیں کرتے، تو صرف نیچے والے جو چھوٹے سپیکر ہیں وہ لگا کر تقریر کی جائے۔ علماء نے عمل کیا۔ علماء کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ریاست کا اور ملک اپنا حکمرانوں کا وہ حکم جو قانون اور شریعت کے مطابق ہے اس پہ عمل کیا جائے، تو انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ لیکن بعد ازاں یہ کہا گیا نہیں جی، یہ اوپر کے سپیکروں میں آپ اذان بھی نہیں دے سکتے ہیں، جس پر پھر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب پھر میدان میں آئے اور کہا یار اذان سے کون سی دہشت گردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ اوپر کے سپیکروں میں تقریر نہ کی جائے، ہم نہیں کرتے، تو پھر آپ نے جو ہے میدان میں آئے اور یہ کہا کہ نہیں، اذان جو ہے نا وہ اوپر کے سپیکروں میں دی جائے گی، اذان سے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان دور بھاگتا ہے، یہ تمہیں کیوں بری لگ رہی ہے۔ پھر مسجد وزیر خان میں، بلکہ ایک مسجد نہیں، آپ اپنی فیصل مسجد کا حال دیکھ لیں، بادشاہی مسجد لاہور کا حال دیکھ لیں، اس طرح کی جو بھی آپ کی تاریخی مساجد ہیں یا بڑی مساجد ہیں، ان میں یہی کیفیت ہے۔ ڈراموں کے، فلموں کے، گانوں باجوں کے سین بنتے ہیں۔ ایک ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے والی لڑکی جو ہے نا، صبا قمر جس کا نام ہے، اس نے مسجد وزیر خان کے محراب میں رقص کیا، ڈانس کیا۔ کسی جو ہے نا جی، جو حکمران تھے یا ذمہ داران تھے، کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی، کیسے جوں رینگتی، انہوں نے خود اجازت دی ہے اس بات کی، وہ سارا کچھ کیا۔ تو علامہ رضوی صاحب نے پھر جو ہے نا جی حق کی آواز کو بلند کیا اور کہا مسجدیں اس کے لیے بنی ہیں یار کہ اس میں لڑکیاں ڈانس کریں، اور وہ بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، ہم مر گئے ہیں کیا؟ تو پھر انہوں نے احتجاج کیا اور بڑا خوبصورت اور پرامن احتجاج کیا۔ یہ بھی بدقسمتی سے ان کے پرامن اور خوبصورت احتجاج چونکہ ان کو اچھے نہیں لگتے تھے کہ دین کی آواز کو بلند کیا جائے اور لوگ ان کے ساتھ آئیں، اور تو ان کے پاس بات کوئی نہیں ہوتی، تو پھر یہ کہتے ہیں پرتشدد احتجاج کرتے ہیں۔ آپ ایمان سے بتائیں نا کہ یہ پرتشدد احتجاج ہوتا ہے۔ ایک شخص جمعہ پڑھاتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگلا جمعہ میں مسجد وزیر خان میں پڑھوں گا، یہ نہیں کہا میں پڑھاؤں گا، اگلا جمعہ میں مسجد وزیر خان میں پڑھوں گا۔ تمہارے بڑے بڑے حقوق ہوتے ہیں آئین و قانون کے مطابق، تو اس شخص کو اتنا حق بھی نہیں تھا بھائی وہ جہاں چاہے وہاں جمعے کی نماز پڑھ سکے۔ تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگلا جمعہ مسجد وزیر خان میں پڑھیں گے، اور پھر جو ہے نا جی دنیا نے دیکھا کہ حضرت رضوی صاحب نے اگلا جمعہ جو ہے وہ مسجد وزیر خان میں پڑھا، اور کس شان و شوکت کے ساتھ پڑھا۔ پورے ملک کے لوگ، عاشقان رسول کا رخ بھی مسجد وزیر خان کی طرف تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے اعلاء کلمت الحق کیا، اور وقت کے جو حکمران اور ذمہ داران تھے انہیں للکارا اور کہا یہ جو کچھ تم نے کیا تمہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا پڑے گا، اور پھر تم کہتے ہو آج کے بعد نہیں ہوگا، آ کے نا معافیاں مانگی انہوں نے، بھائی آپ جمعہ نہ پڑھیں ادھر جا کر کہ ہمارے یہ جو کرتوت ہیں یہ عوام کے سامنے نہ آئیں۔ تو رضوی صاحب نے کہا نہیں میں پڑھوں گا، تو اس پہ انہوں نے کہا جی ہم یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ آئندہ جو ہے نا جی ایسا کام نہیں کیا جائے گا۔ آپ کلپ سن سکتے ہیں رضوی صاحب کا، بہت زیادہ وائرل ہے، بچے بچے تک پہنچا ہے۔ تمنا ہے کہ سارا ہند پاکستان ہو جائے اور بارے دیگر دین نبی کا پھر اعلان ہو جائے۔ تم کون ہوتے ہو مسجد وزیر خان میں فلمیں بنانے والے؟ اور چانک ٹکے دی خاطر اللہ دے گھر دی اتنی بھی حرمتی کی تھی؟ کانو دس دیں گے تسی بدماشیاں کر دے ہو، لبیک کا نعرہ کیوں لگتا؟ مسجد ہے تسی فلم سین کیوں فلم آیا؟ آپ کہتے ہو جی ہم نے پابندی لگا دی ہے، پہلے کیوں کیتا ہے تسی؟ کانو مسجد آداب کا پتہ نہیں سی، گلاں کر دے ہو تسی۔ ریلی تو پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا، جو ہوا ان کے خلاف پرچہ کاٹو۔ ایڈی وڈی گنڈا کر دی،
मस्जिदां जड़ियां कुड़ियां ने जान वास्ते रह गईयां और सारे बुजुर्गां इस वास्ते कुर्बानियां दित्तियां। इसमें उन्होंने कहा कि कहते हो कि अब नहीं होगा, पहले क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन है? मस्जिदें इसलिए बनी है, वो उनका जो मखसूस एक लहजा है पंजाबी में, जिस पर उन्होंने कहा कि मस्जिदां इस वास्ते बनी, उनके थे कुड़ियां नचाइयां जान। तो ये जो है ना जी वो काम करते रहे, दीन के लिए वो आवाज़ बुलंद करते रहे। फिर आखिर में जब उनका इंतकाल हुआ, दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया, फ्रांस में सरकारी सतह पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई। आप इन बातों से नजरें नहीं चुरा सकते। वैसे जी वो गालियाँ देते हैं, जी वो फलां के दौर में नहीं आते, फलां के दौर में नहीं आते, वो था तो आए थे, तो ये था तो आए थे, तो वो गया तो नहीं, वो ऐसा नहीं है। सबसे पहला जो धरना हुआ था वो नून लीग के दौर में हुआ था। जब नून लीग के दौर में ख़त्म नबूवत के हलफनामे में वो ख़त्म नबूवत की शक्ल में तब्दीली की गई, तो इंतजार किया जाता भाई इमरान खान के दौर में आएंगे। ज़ाहिर है जिसने जुर्म किया है उसी के खिलाफ निकलना है, वो निकले। अब आसिया मसीह को थोड़े अरसे बाद वही औरत जिसके बायस सुलेमान तासीर भी वासले जहन्नुम हुआ और फिर गाजी साहब की भी शहादत हो गई, उसको इमरान खान की दौरे हुकूमत में बगाया गया। आसिया को इमरान के दौरे हुकूमत में बगाया गया और रजवी साहब बाहर ना निकलते कि कहीं मुझ पे ये इल्जाम ना लगे कि मैं इमरान मुखालिफ हूं, मैं नून लीग का दौर आएगा तो फिर निकलूंगा। नहीं, जब इमरान ने बगाया तो उन्होंने इमरान के दौर में ही निकलना था, वो निकले। उन्होंने एहतजाज किया। फिर जब फ्रांस वाला मसला हुआ वो इमरान के दौर में हुआ, तो फिर इंतजार किया जाता भाई अब तरीके अदम इस्तेहकाम वो अदम एतमाद आए और इमरान की हुकूमत खत्म हो, शहबाज आए तो फिर हम करेंगे। तो नहीं ना हो सकता। जिसकी भी हुकूमत थी हमारे नबी की तौहीन की गई है और सबको मालूम है की गई है और सरकारी सतह पे की गई है। और रज़वी साहब निकले, उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि मुल्क बंद, ये उन्होंने कहा भाई सरकारी सतह पे तौहीन हुई, सरकारी सतह पे उसका जवाब दिया जाए। बस इतनी सी बात है। ये तो हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। अच्छा, सारे कहते हैं जी हम भी आशिकाने रसूल हैं तो हमारे भी, ओ यार आप भी आशिकाने रसूल हो तो आप भी अपनी हुकूमत से मुतालबा करो, कहो सिफारती ताल्लुक खत्म किए जाए। और सिफारती ताल्लुक खत्म करने से कोई क़यामत नहीं आ जाती, ये दुनिया का उसूल है। मुल्क जो है ना जी सरकारी सतह पे दूसरे मुल्कों से एहतजाज करते हैं तो सिफारती ताल्लुक खत्म करते हैं, ये दुनिया का उसूल है। पाकिस्तान ने भी कई बार कई मुल्कों से किए हैं और पाकिस्तान के साथ भी कई बार ऐसा किया गया है, कई मुल्कों से उनके सफीर को वापस भेजा गया। तो ये एहतजाज का एक तरीका कार है। रिजवी साहब ने ये थोड़ी कहा था कि उनके सफीर को कत्ल कर दिया जाए, उनके सफीर को कैद कर दिया जाए, नहीं, उनका ये मुतालबा था उनके सफीर को वापस उनके घर भेज दिया जाए। यार बिल्कुल सलामती के साथ, उसको कोई नुकसान ना दिया जाए, मारा ना जाए, कत्ल ना किया जाए, वापस भेज दिया जाए। इसमें कौन सा मसला हो गया था, कौन सी क़यामत आ जानी थी? वो तुमने ना किया। फिर उन्होंने एहतजाज की काल दी। जाहिर बात है एक बंदे की, आप चीनी के रेट कम ना करें तो लोग कहते हैं चीनी का रेट कम किया जाए वरना हम सड़कों पे आएंगे, और वो आ जाते हैं। तो चीनों के लिए सड़कों पे आना जायज़ है तो मोहब्बत रसूल के लिए आना क्यों ना जायज़ है? यार ये कहाँ का उसूल है? रज़वी साहब आए, रोड पे एलाए कलिमतुल हक किया और कौम को जगाया और कहा कि अपने हुक्मरानों को इस बात पे मजबूर करो कि सरकारी सतह पे उनका जो है ना जी बाईकाट किया जाए। नहीं किया गया, ना उनकी जो है ना तिजारत को, ना उनके सिफारती ताल्लुकात, किसी तरह से जो है ना उसका बाईकाट ना किया गया। आखिरकार रज़वी साहब ने फैज़ाबाद में धरना दिया। फैज़ाबाद में धरना में फिर उनसे मुआहिदा हुआ, थोड़ा वक्त लिया गया। हज़रत रज़वी साहब ने फिर दिल बड़ा करते हुए वक्त दे दिया। फिर भी आप कहते हैं नहीं यार, वो अगर वहाँ बैठना चाहते तो पहले भी 22 दिन की उनकी प्रैक्टिस थी ना, वो तो बैठ सकते थे, वो तो किसी से डरने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने आपको 2 माह का वक्त दिया। एक दिन आपने उनके साथ मुआहिदा किया, बात की, 2 माह का वक्त दिया। दूसरे दिन अल्लाह ताला की जो है ना जी मर्जी के, ये तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक पे मौत आनी है। तो हज़रत का इंतकाल हो गया और वो बारगाह रिसालत मआब में पेश हो गए। अब उसके बाद उनके साहिबजादे अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रज़वी साहब जो अमीर हैं, मरकज़ी अमीर है तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के, उनको मरकज़ी शूरा की इत्तिफ़ाक़ राय से जो है मरकज़ी अमीर मुकर्रर किया गया। फिर जो वो वक्त दिया हुआ था उसके मुताबिक उन्होंने ऐलान किया भाई हमारे साथ जो आपका मुआहिदा हुआ था उस पर आप बात करें। बात ना की गई। उन्होंने अपने वक्त के मुताबिक ऐलान किया कि इस वक्त तक हमारा टाइम है, हमने सब्र किया हुआ है, 12:01 पे हमारा वक्त आपके साथ जो मुआहिदा है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 12:01 पे हम चल पड़ेंगे। बताओ यार ये मर्दों वाली बात है या नहीं है? भाई वक्त दिया है और कैसे उस वक्त की जो है ना पाबंदी किया और वादे को वो जो है ना जी वो बिल्कुल थोड़ा सा भी ना ये नहीं कहा गया कि 12 से 1 मिनट पहले हम चलेंगे, नहीं, वो तुमने वक्त दिया हुआ है उस वक्त तक। अब भी हम तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात पे अमल कर लो। नहीं किया, 12:01 का ऐलान किया। अब 12:01 हुए ही नहीं कि इन्होंने साद हुसैन रज़वी साहब को उठा लिया, उठा के 7 महीने इन्होंने जेल में रखा। अच्छा, 7 महीने जेल में रखा तो सारी दुनिया दायरा जानती है ये जेल में रखते हैं तो क्या करते हैं। जेल में इन्होंने 7 महीने रखा और फिर जनाब तहरीक के जितने भी कायदीन थे, शूरा थी और दीगर, क्रैक डाउन किया और पूरे मुल्क से लोगों को इन्होंने उठा लिया, हत्ता कि उन लोगों को भी उठा लिया जो तहरीक के साथ उनका ताल्लुक भी नहीं था, यानी ताल्लुक बेईमाना के ओहदेदार वो नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ वो तहरीक के अच्छा समझते थे, खादिम रज़वी साहब को अच्छा समझते थे, भाई ये मर्द लोग हैं और अच्छा काम करते हैं, दीन के लिए स्टैंड लेते हैं। उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। मुल्क भर की मसाजिद के इमामों को इन्होंने उठा लिया, हत्ता कि यकीन जाने रोडों पर से गुजरते हुए दाढ़ियों वाले पठानों को इन्होंने उठा लिया। वैसे ही दाढ़ियां रखी हुई गरीब लोगों को ये उठा उठा कर ले गए, जिनको पता ही नहीं था तहरीक लब्बैक का आजकल क्या मामला चल रहा है क्या नहीं
چل رہا ہے، ان کو اتنا ڈر پڑا بھئی اے داڑھی والا اس نو بھی چالو، اے داڑھی والا اس نو بھی، تو یوں انہوں نے کیا، اور پھر ان سب کے جو امیر تھے علامہ سعد حسین رضوی صاحب، ان کی اوپر جو ظلم و تشدد کی داستانیں رقم کی گئیں، بس ایک ہی ہے کہ اینکر نے ان سے سوال کیا تھا، حضرت ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس عمر میں، ظاہر ہے وہ 26-27 سال کی عمر کا نوجوان ہے، کوئی بوڑھا بابا تھوڑی ہے، تو اس عمر میں آپ پر اتنا تشدد کیا گیا کہ آپ کے گردوں سے خون جاری ہو گیا تھا۔ تو سعد حسین رضوی صاحب نے پھر مردوں والی بات کی، انہوں نے فرمایا رہنے دیں ان داستانوں کو اور ان باتوں کو رہنے دیں، بس وہ ماضی تھا جو گزر گیا ہے، آپ آگے کی بات کریں۔ تو اس طرح سے ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا رہا۔ تو بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کا نام جو بھی لے گا نا، تو پوری دنیا میں یہی اصول ہے، بھئی اس کو ماریں بھی اور ساتھ یہ مشہور بھی کریں کہ یہ ظالم ہے، یہ مشہور بھی کریں، ٹی وی چینل پہ اس کو آنے بھی نہ دیں اور مشہور کریں کہ یہ ظالم ہے۔ تو یہی کام تحریک لبیک کے ساتھ جو ہے نا جی عرصہ 5-6 سال سے کیا جا رہا ہے، کہ ساتھ ظلم و ستم بھی کیا جا رہا ہے، اور جوتوں سمیت مساجد میں احباب داخل بھی ہو رہے ہیں، قرآن مجید اور کتابوں کی لائبریریاں توڑ توڑ کر ان کو نیچے بھی پھینکا جا رہا ہے، اور ان کو جیلوں میں لے جا کر مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے۔ سارے ظلم و تشدد کرنے کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز کو پہ اور ادھر ادھر یہ پھیلایا بھی جا رہا ہے بھئی یہ بڑے سخت مزاج لوگ ہیں، یہ بڑے ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور یہ جناب روڈ بند کر دیتے ہیں تو یہ کسی کو گزرنے نہیں دیتے۔ حالانکہ جو ہے نا جی جو لوگ ان دھرنوں میں شریک تھے انہیں معلوم ہے کہ روڈ اگر بند کیے گئے اپنی آواز کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن پھر بھی اگر ایمبولینس آتی تھی تو آدھے لوگ ادھر ہو جاتے تھے، آدھے لوگ ادھر ہو جاتے تھے، ایمبولینس کو راستہ دیا جاتا تھا۔ ہم خود دھرنوں میں شریک رہے ہیں، اگر کسی بائک پہ ہماری جو ہے نا جی بہن آ جاتی، بہو بیٹی آ جاتی، بوڑھی عورت آ جاتی، کوئی بھی بچی ہوتی، جوان ہوتی، بوڑھی عورت ہوتی، بائک پہ ساتھ بیٹھی ہوتی، ہم خود دھرنوں میں شریک رہے ہیں۔ میں نے کئی بار اوپر سپیکر سے اعلان کیا ہے بھئی یہ ماں بہن آ گئی ہے، بہو بیٹی آ گئی ہے، آپ راستہ دیں اور ان کو گزرنے دیں، اور باقاعدہ ان کو گزرنے دیا گیا ہے۔ تو ویسے جھوٹ پھیلایا جاتا ہے جی ظلم کیا گیا، تشدد کیا گیا، فلاں کیا گیا، ایسا کیا گیا، نہیں، پورا ہم نے احتجاج کیے گئے۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد کہ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اور پھر الیکشن ہوئے 2018 میں، اس وقت جو ہے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمپین چلائی گئی، اور اپنی عوام سے یہ کہا گیا کہ یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں، ہم نے نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور بس اتنا کرنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے اور توہین کرنا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو سزا دی جائے، اور جب سرکاری سطح پہ پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہمارے نبی کی توہین کرتا ہے تو ہم نے سرکاری سطح پہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور پوری دنیا کے سامنے یہ مقدمہ ہم نے لڑنا ہے کہ ہمارے نبی کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو وہ احباب کہتے ہیں جو عمران خان نے بھی کہا تھا جا کر، او پاپا کہا تو تھا لیکن فرانس میں توہین ہوئی تھی، پریکٹیکلی کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ تو ایک طرف ابھی 2024 کے الیکشن آ گیا، ایک طرف آپ کو کہا جا رہا ہے کہ نالی بنائیں گے، گلی بنائیں گے، گٹر بنائیں گے، ڈھکنا بنائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اور دوسری طرف یہ سیریس معاملات آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم دین کا تحفظ کریں گے، ہم عزت رسول کی بات کریں گے، ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کریں گے، ہم ناموس رسالت کے تحفظ کریں گے، اور یہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم اسلام کو پاکستان میں نافذ کریں گے، جس مقصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے پاکستان کو حاصل کیا تھا۔ تو ناسمجھ اور ہمارے نادان بھائی ہیں کچھ جو کہتے ہیں او جی وہ دین پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، یہ تو سب کہے گا، او بھائی پاکستان بنا ہی دین کے نام پر ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہے، یہ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح سے کہے نا بھئی آپ کو روڈ کی بات کرنی چاہیے تھی، نالی کی بات کرنی چاہیے تھی، آپ کو گٹر کی بات کرنی چاہیے تھی، اس وقت آپ کلمے کی بات کیوں کر رہے تھے؟ تو کلمے کی بات کر کے وہ بتا رہے تھے یہ ملک بنا ہی دین کی خدمت کے لیے ہے، اسلام کے لیے ہے، ملک بنا ہی ناموس رسالت کے لیے ہے، ملک بنا ہی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے ہے۔ تو اس واسطے آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں، اس پاک دھرتی پہ پاک نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے آپ کھڑے ہوں، دین و دنیا بہتر ہو جائے گی، باقی اسلام کا نفاذ ہو جائے گا تو اسلام امن کا نام ہے، آپ کا سارا یہ جس چیز پہ آپ کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں تو ہم جناب گلی بنائیں گے، نالی بنائیں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، یار وہ بھی تو ہمیں نہیں ملا نا، ہمارے سیوریج کا نظام بھی تو ہمارا نہیں نہ ٹھیک ہوا، گٹروں پر یہ ووٹیں لیتے رہے ہم سے، وہ بھی تو نہیں نہ ٹھیک ہوا۔ تو اس واسطے آپ اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں، اسلام آئے گا تو انشاءاللہ العزیز امن آئے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کی عزت کا تحفظ ہر شخص پہ فرض ہے، اور تحفظ ناموس رسالت کا یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ اچھے لوگوں اور ان لوگوں کا ساتھ دیں جنہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت کی بات کی ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، انشاءاللہ العزیز آپ ان کا ساتھ دیں گے، جب آنکھیں بند ہوں گی قبر میں جائیں گے تو یقیناً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی یہ بھی کہتے ہیں آگے سے کہ جی کیا پی ٹی آئی والے مسلمان نہیں ہیں، کیا جو نون لیگ والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، کیا جو پیپلز پارٹی والے ہیں وہ مسلمان؟ او بھائی آپ کو کس نے کہا ہے وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ کوئی عالم بتائیں نا ہمارا جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، آپ ہمارا کوئی عالم بتائیں، مجھے کسی کی تقریر بتا دیں جس نے کہا ہو کہ پی ٹی آئی کے بندے کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے یار، ہم جنازے پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ، ہم انہیں اپنا نادان بھائی کہتے ہیں، وہ مسلمان ہیں، نادان ہیں،
بس ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ان نادانوں کو اصل بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بالکل ہم کافر نہیں کہتے، ہم ایسا نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی، اور یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ بندے کو عزت رسول کی بات سمجھ نہ آئے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی بات سمجھ نہ آئے بندے کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات سمجھ نہ آئے بندے کو، یہ محرومی کی بات ہے۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کافر ہیں تو فلاں ہیں تو فلاں ہیں، تو نہ یہ الیکشن کمپین میں کوئی ایسی بات کی جا رہی ہے، اور اگر کوئی اپنی ناسمجھی سے ایسی بات کہتا ہے تو ہم تو تحریک کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کی جذباتی باتیں مت کیا کریں، کافر نہیں ہیں، آپ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ کرے گا مسلمان لوگ ہیں، بات انہیں سمجھ آئے گی۔ جب حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے بھی یہی کیا نا کہ آپ نے قوم کو بیدار کیا ہے اور احباب کو سمجھایا ہے، تو وہ نوجوان جو فلموں گانوں باجوں کے شوقین تھے اور جو چوراہوں میں بیٹھ کر جو ہے نا جی فلمیں دیکھا کرتے تھے، حضرت خادم حسین رضوی صاحب نے عشق رسول کے ایسے جام پلائے کہ وہ فلمیں گانے باجے سارا کچھ چھوڑ کے آج وہ جناب جلسوں میں آ کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے جمپ لگا لگا کے وہ نعرے لگا رہے ہیں اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ جو کام انہوں نے کیا ہے وہی کام ہم سب کو بھی کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے جیتے جی اس پاک دھرتی پہ پاک نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنے اور دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔